کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم اور پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیوں آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ کیا ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں کہ جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کر لیا؟ علم حریت کس نے بلند کی؟ تحریک آزادی بانی شیخ الہند کون ہے؟ قائد مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابو کلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب ہماری ہی اسلاف و اکابر تو ہے، ہماری ہی آبا و اجداد تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کے ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ مجھے یاد ہے کہ تمہاری ہی اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے طوق غلامی کو اتارا ہے۔ تمہاری ہی آبا و اجداد نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعے کی عمارت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی۔ تمہاری ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ غیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ ارے مسلمانوں، تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو، مگر تم میں جرأت و بصالت نہیں۔ تم شاہ اسماعیل کے لاڈلے ہو، مگر تم شاہ اسماعیل کے لاڈلے ہو، مگر تم میں جذبہ اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں۔ تم شیخ الہند کے فرزند ہو، مگر تم میں خلوص الہیت نہیں۔ تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو، مگر تم میں وہ خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں۔ تم علامہ اقبال کے شیدائی ہو، مگر تم میں فکر و پرواز نہیں۔ تم ابو کلام آزاد کے نونہال ہو، مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں۔ تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو، مگر تمہاری زبان میں وہ طلاقت نہیں۔ تو پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ عزت و سربلندی تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا۔ تم نے آقا دو جہاں سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا۔ تم نے مولانا حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی کی للکار کو پس پشت ڈال دیا۔ تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، تو پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا۔
وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ اکرام کا لقب دیا تھا اور انہیں کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے صحابہ اکرام کو دنیا کا قائد و رہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا بھی شہسوار بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا، جن کی تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھتے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، جنہیں دیکھ کر صحرائے جنگل کے درندوں نے بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا؟ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی، ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا، انابت اللہ ان کا شیوہ تھا، رسول کی اطاعت ہی ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ تبھی تو رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا اہم آہنگ تھا۔ اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے 26 سال وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اعضاء سے پیدا۔ برادران اسلام، حق کے متوالے قدم قدم پر جمتے رہے، ارتقاء و عروج کے منازل طے کرتے رہے۔ آپ اسلام کے ابتدائی زمانے کو دیکھیے، ایک طرف مشرکین مکہ سے لڑائیاں اور منافقین مدینہ کے ریشہ دوانیاں تھی، تو دوسری طرف یہود و نصارہ کی خفیہ سرگرمیاں اور کیسر و کسریٰ کی دھمکیاں مل رہی تھی، مگر اس کے باوجود صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے، دشمنوں کو شکست فاش دی اور کیسر و کسریٰ کے سلطنت کے پرخچے اڑا دیے، یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کیا اور مشرکین مکہ کو ہزیمت سے دوچار کیا، اور فتح و نصرت کا عالم لہراتے ہوئے افریقہ کے صحرا و بیابانوں اور اندلس کے پہاڑوں تک پہنچ گئے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ فرزندان اسلام، یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں، کہکشاں بھی زیادہ درخشاں ہے کہ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس کے نورانی اسوے سے رخ پھیر لیا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دولت و ثروتی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار کا ہیرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ذرا سوچو کہ تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ ارے مسلمانوں، تم ہی تو ہو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو ہو جسے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ہی تو ہو جسے خداوند قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم ہی تو ہو جسے قرآن نے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جن سے رب العالمین نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا وعدہ کیا ہے، پھر تم مغلوب و مقہور کی ہو رہے ہو، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟
تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ تو پھر اٹھاؤ تاریخ کو دیکھو، جب تک تم خیر امت کے فریضے کو انجام دیتے رہے تو تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے، منصب پر فائز رہے، منصب پر فائز رہے۔ جب تک تم میں یقین، جب تک تم میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پیہم کا جذبہ کار فرما رہا تو عزت و عظمت، رفعت و سربلندی تمہاری قدم چومتی گئی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری ہی حکمرانی تھی۔ بڑے بڑے جاہ و حشم، غرور و تمکنت کے مالک، ارباب اقتدار کے چھکے تم ہی نے چھڑائے تھے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مگر مسلمانوں، اب تم میں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں۔ اسلام پر بدنما لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں سے نکل کر چوکھٹ عام پر آ رہی ہے۔ جن خانقاہ، مدارس و مساجد اور مکاتب کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی بھی حرمتی کے لیے زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، تو پھر ہمارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ غوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، غوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ارے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، تم آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو، تو اٹھاؤ، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن کو تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا۔ تمہارا مستقبل آج تم سے اسی مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے، آگے بڑھے۔ اٹھ، اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ، اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔